خوش نصیبی ہے یہ میری اور آپ کی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان لوگوں میں پیدا فرمایا، ان لوگوں میں رکھا کہ جو حضور کا میلاد خوشی کے ساتھ مناتے ہیں۔ ورنہ آج دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو کہتے تو مسلمان ہیں، لیکن جب میلاد کا مہینہ آتا ہے تو ان کے پیٹوں میں بلبلے اٹھنے لگ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، وہ طرح طرح کے بہانے، طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے اعتراضات، طرح طرح کے سوال ان کے من میں بھی آتے ہیں اور وہ لوگوں کے سامنے رکھتے بھی ہیں۔ لیکن اللہ سلامت رکھے ہمارے ان تمام علماء کو، یہ جو دنیا سے تشریف لے گئے، ان کے مرقد پر اللہ رب العزت کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے کہ انہوں نے ہر سوال کا جواب کتاب کے اندر مدلل اور مفصل انداز میں لکھا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں مدلل اور مفصل فل ڈیٹیل کے ساتھ واضح انداز میں انہوں نے لکھ دیا ہے میلاد کا ثبوت، اس کے دلائل اور اس کو کرنے کی برکتیں، یہ ساری کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اب اگر کوئی دلیل مانگے یا پروف مانگے تو اس کو دلیل یا پروف دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے اتنا کہیے کہ بھائی ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ ہم اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں اور یہ پیار کرنے کا حکم ہمیں اللہ نے قرآن میں عطا فرمایا ہے۔ عزت کرنے کا حکم اللہ نے قرآن میں فرمایا، تعظیم کرنے کا، توقیر کرنے کا یہ حکم ہمیں قرآن میں دیا گیا ہے۔ اب ہم اپنے نبی کی عظمت بھی بیان کریں گے، ان کی عزت بھی بیان کریں گے، ان کی تعریف بھی بیان کریں گے۔ ہاں، ہم یہ دھیان رکھیں گے کہ حضور کی عظمت، حضور کی تعریف، حضور کی عزت، حضور کی توقیر بیان کرتے وقت ہم کوئی بھی اس طرح کی بات نہیں کریں گے جس میں اللہ کے ساتھ شرک کا پہلو نکلے۔ اللہ کے ساتھ شرک کے پہلو نہ نکلنے تک حضور کی جتنی تعریف کر سکتے ہو کرو، یہ قرآن کہتا ہے کہ اپنے نبی کی عظمت بیان کرو۔ اب اپنے نبی کی عظمت ہم اس انداز میں بیان کریں گے کہ جب تک ہمارے جسم میں جان سلامت ہے، ہمارے جسم میں خون کا قطرہ باقی ہے، تب تک ہم اپنے نبی کا میلاد مناتے رہیں گے۔ اور یہ پیغام اور یہ پروگرام ہمارا کوئی 1-2 سال کا نہیں ہے، یہ کوئی 10-20 سال کا بھی نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں ذہن دیا ہے اور دنیا کو بتایا ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے تیرے برا کی۔ ہمارا یہ پروگرام کوئی 1-2 سال کا ہے ہی نہیں، ہم تو حشر تک ڈالیں گے، حشر تک۔ ابھی ہم زندہ ہیں تو ہم ہیں، ہمارے بعد ہماری نسلیں آ رہی ہیں، بلکہ ہم تو دعا بھی یہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہماری نسل میں وہ بچہ پیدا کرنا جو یا رسول اللہ کے نعرے لگائے، ہماری نسل میں وہ اولاد دینا جو حضور کا میلاد منائے اور جو حضور کے میلاد پر انگلی اٹھانے والا ہو، یہ حضور کے میلاد کا پروف مانگنے والا ہو۔ ایسی اولاد ہمیں نہیں چاہیے، یا اللہ ہماری نسل میں ایسی اولاد نہ عطا کر۔ ہم عشق کے بندے ہیں، حضور سے جی جان سے محبت کرتے ہیں، اور اس کا پروف ہمارے علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، بزرگان دین کے اقوال میں بھی موجود ہے۔ قرآن پاک کی میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے آپ کے سامنے، اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ فرماتا ہے محبوب اپنے امتیوں سے کہو کہ تمہیں جب بھی اللہ کا فضل ملے یا اس کی رحمت تمہیں ملے تو اللہ کے اس فضل اور اس رحمت پر خوشیاں مناؤ۔ اللہ کے اس فضل کے ملنے پر اور اللہ کی وہ رحمت کے ملنے پر خوشیاں مناؤ۔ اور علماء کرام کا، مفسرین کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دنیا کے اندر سب سے بڑی رحمت اور
اور سب سے بڑی نعمت اللہ کے رسول ہے۔ یہ پچھلے بیان میں نے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی تھی کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت حضور ہے، اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت بھی حضور ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو رحمت تو بنایا ہے لیکن ایک دو جہان کے لیے نہیں، 100 جہان کے لیے نہیں، 1-2 ہزار جہان کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اب ہم علماء کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اے علماء کرام کا گروہ، آپ ہمیں بتائیے کہ اللہ نے کتنے عالم بنائے ہیں؟ جس طریقے سے یہ ایک دنیا ہے اور اس ایک دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، یہ ایک دنیا ہے، اس کے اندر بے شمار مخلوقات ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اسی طریقے کے اللہ نے اور بھی عالم بنائے ہیں، اور ان عالموں کی تعداد جو مفسرین کرام نے بیان کی ہے وہ بیان کی ہے 18,000 عالم۔ انہوں نے بیان کیا کہ 18,000 عالم بنائے ہیں، اور ان 18,000 عالموں کے اندر اللہ نے بے شمار مخلوقات کو بنایا ہے۔ اب قرآن عظیم کی آیت کا ترجمہ سنیے، اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اب ہم جب ڈیٹیل میں جاتے ہیں، تفسیر میں پڑھتے ہیں، تو اس کا صحیح مطلب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو 1-2 عالم کے لیے نہیں، سینکڑوں عالم کے لیے نہیں، بلکہ ہم نے آپ کو 18,000 عالم کے لیے رحمت بنا کر کے، ہم نے آپ کو 18,000 عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اب اللہ ہم سے کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے اے میرے بندو، جب بھی تمہیں میرا فضل ملے، جب بھی تمہیں میری رحمت ملے تو تم خوشیاں مناؤ۔ اچھا، اللہ رب العزت جب کسی کام کا حکم دیتا ہے اور بندے جب اس کام کو کر لیتے ہیں تو اللہ اس عمل کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ مثال کے طور پر اللہ نے ہمیں وجود بخشا، اس نے ہماری تخلیق فرمائی، اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ جتنی بھی اللہ نے مخلوقات پیدا کی ہیں سب سے مشرف جو مخلوق ہے وہ حضرت انسان ہے، حضرت انسان۔ اچھا، اسی حضرت انسان میں اللہ نے بہت لوگ بنائے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک بہت سارے لوگ بنائے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مسلمان بنایا۔ اچھا، مسلمان بھی اس نے بے شمار بنائے، مسلمان بھی اس نے بے شمار بنائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی انبیاء 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسل تشریف لائے اور ان کو اللہ نے امتی عطا کی، اللہ رب العزت نے ان کے حوالے امتوں کو کیا، تو جو ان پر ایمان لانے والے تھے وہ سارے کے سارے مسلمان تھے، تو اللہ نے مسلمان بھی بے شمار بنائے ہیں۔ اب کرم بالائے کرم یہ کہ اللہ نے نہ صرف مسلمان بنایا بلکہ مسلمان بنا کر کے اپنے سب سے پیارے محبوب کا امتی ہمیں بنایا۔ یہ کرم بالائے کرم۔ پہلے یہ کہ اشرف المخلوقات انسان بنایا، انسان بنا کر کے مسلمان بنایا، اور مسلمان بنا کر کے اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ اچھا، اب اللہ کے محبوب کے امتیوں میں کفار بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، سب ہیں، تو اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی تو بنایا، امتی بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے محبوب کا غلام بھی بنایا۔ سبحان اللہ، اپنے محبوب کا غلام بنایا۔ اب حضور پر کلمہ پڑھنے والے بہت سارے گروہ ہیں جن کا ذکر حدیث مبارکہ کے اندر ہے۔ حضور نے فرمایا تھا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے تھے، میری امت 73 میں بٹے گی، 73 ان سے بھی ایک قدم آگے ہو گئے، 73 میں بٹیں گے، لیکن حضور نے فرمایا کہ 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا رسول اللہ من ہم یا رسول اللہ، وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا؟ من ہوا یا رسول اللہ، وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ تو حضور نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو اس راستے پر چلے گا جس پر میں ہوں، یہ میرے صحابہ عمل کرتے ہیں۔ اب اللہ کا کرم دیکھو کہ اللہ نے اپنے محبوب کا امتی بنایا، مسلمان بھی کہلانے والا بنایا۔ اب اللہ نے ان مسلمان کہلانے والوں میں بھی ہمیں اس گروہ میں رکھا جو گروہ آج پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ تعداد میں پایا جاتا ہے اور اہل سنت والجماعت کہلاتا ہے، حضور کے عشاق کہلاتے ہیں، حضور کے عاشق کہلاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس رب نے ہمیں اپنے
اپنے محبوب کا عاشق اللہ نے بنایا۔ تو اللہ نے لوگوں کو ہمیں تخلیق بخشی، اللہ نے وجود بخشا۔ اب ہمارے ذمے کچھ ذمہ داریاں اللہ نے ڈالی۔ تم نمازوں کی پابندیاں کرو گے، یہ فرض ہے۔ تمہیں اگر ہم دولت دیں گے تو تم اس دولت سے زکوٰۃ ادا کرو گے۔ تم رمضان کا مبارک مہینہ آئے گا تو روزہ رکھو گے۔ تم مالوں کی زکوٰۃ نکال کر جو پاک اور حلال مال ہوگا، تمہارے پاس استطاعت ہوگی، طاقت ہوگی تو تم حج بیت اللہ کرو گے۔ یہ اللہ نے ہمیں احکام دیے۔ اب اللہ نے ہمیں یہ حکم دیے کہ یہ کام کرو، ہم کر رہے ہیں۔ اب کرنے کے بدلے میں اگر وہ ہمیں ثواب نہ بھی دیتا تو کوئی حرج نہیں تھا۔ بھائی اس نے ہمیں وجود بخشا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان بنایا ہے، حضرت انسان کا خطاب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، تو وہ ہمیں عبادت کے بدلے میں اگر نیکیاں نہ بھی دیتا تو کوئی بات نہیں تھی۔ اللہ رب العزت پر ہم کوئی شکوہ شکایت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن ذرا آپ دیکھیے تو اس کا کمال کہ اس رب نے ہمیں جب حکم دیا اور فرمایا بندو نماز پڑھو، بندو روزے رکھو، بندو زکوٰۃ ادا کرو، بندو تم حج بیت اللہ کرو، تو جب اس نے ہمیں حکم دیا تو بدلے نے ہمارے لیے کیا رکھا؟ اللہ حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں میرے بندے سے اس کے گناہوں کو ہٹا دو، اس لیے کہ میری بارگاہ میں کھڑا ہونے کے لیے آ رہا ہے۔ اب یہ جب میری بارگاہ میں کھڑا ہونے آ رہا ہے تو اس انداز میں نہ آئے کہ اس کے سر پر گناہوں کی گندگی ہو، لہذا اس سے گناہوں کو ہٹا دو۔ اب فرشتے اس کے گناہوں کی پوٹلی باندھتے ہیں اور اس سے الگ کر دیتے ہیں۔ اب بندہ نماز کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آیا، اس نے نماز ادا کی، جب نماز مکمل کر لی تو اب فرشتے عرض کرتے ہیں مالک نماز مکمل ہو چکی ہے، کیا اس کے گناہ اس کی طرف لوٹا دیے جائیں؟ تو اللہ فرماتا ہے نہیں میرے بندو، میری صفت غفار بھی ہے، میری صفت غفور بھی ہے۔ میں نے اپنے بندے سے جب ایک بار گناہ الگ کر لیے ہیں تو میں نے اس کے سارا گناہ اس نماز پڑھنے کے صدقے میں معاف فرما دیا۔ یہ کمال اللہ رب العزت نے عطا کیا۔ نماز فرض رکھی لیکن بدلے میں اجر دیا، روزہ فرض رکھا لیکن بدلے میں اجر دیا۔ سائنٹیفک طریقے سے اگر دیکھیں گے تو ڈاکٹروں نے کیا کہا کہ اگر آپ روزہ رکھو گے، اور یہ حدیث پاک ہے حضور کی، سومو تصحو، تم روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ اور آج کے سائنٹسٹ یا آج کی ڈاکٹری لائن میں آپ جائیں گے تو آپ ان سے پتہ کریں گے تو وہ بتائیں گے آپ کو کہ انسان اگر 24 گھنٹے کے اندر آدھا وقت فاقے سے کاٹ لیتا ہے تو اس کے جسم کے جو اندرونی امراض ہوتے ہیں یہ بھوکا رہنے کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ تو جو بات آج 1400 سال کے بعد میں ایک ڈاکٹر نے بتائی ہے وہ طبیبوں کے طبیب، ڈاکٹروں کے ڈاکٹر امام الانبیاء 1400 سال پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ تو یہ سائنٹیفک طریقے سے، لیکن اجر کیا رکھا؟ حضور فرماتے ہیں اگر کوئی روزہ رکھ لے گا تو اللہ رب العزت اس کے لیے اللہ نے ایک دروازہ بنایا ہے جنت کا جس کا نام ہے ریان، اور اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ شرف ہے ان لوگوں کا جو روزے رکھتے ہیں۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں آپ حضرات کو کہ اللہ نے ہمارے اوپر حکم نازل فرمائے تو صرف حکم نازل فرما کر چھوڑ نہیں دیا گیا، بلکہ ان کے بدلے میں اللہ نے جنت الفردوس رکھی ہے، جنت الفردوس۔ اب اسی طریقے سے ہمیں حکم دیا کہ اے میرے بندو جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، اللہ کی تمہیں کوئی رحمت میسر ہو تو تم خوشیاں مناؤ۔ تو مالک تیرا دستور ہے کہ تو جب بھی ہمیں کوئی کام کرنے کا حکم دیتا ہے تو ہمیں بدلے میں انعامات سے نوازتا ہے۔ تو یا اللہ اگر ہم تیری رحمت کے ملنے پر، تیرے فضل کے ملنے پر اگر ہم خوشیاں منائیں گے تو ہمیں بدلے میں کیا ملے گا؟ ہمیں بدلے میں کیا ملے گا؟ جس طریقے سے تیرا اصول ہے، جس طریقے سے تیرا دستور ہے کہ تو ہمیں حکم دیتا ہے تو بدلے میں ہمارے لیے انعاموں کی بارشیں کرتا ہے۔ تو جب ہمیں فرما رہا ہے کہ جب تمہیں میرا فضل ملے، میری رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ، تو یا اللہ اگر ہم خوشیاں منائیں تو ہمیں اجر کیا ملے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے ہوا خیر مما یجمعون، تم میرا فضل ملنے پر، میری رحمت ملنے پر اگر خوشیاں مناؤ گے تو یہ خوشیاں منانا تمہارے لیے ان تمام دھن دولت سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ تمام دھن دولت جو آپ جمع کرتے ہو، جس سے انسان آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، دولت
اولاد، ان تمام چیزوں سے بہتر ہے کیا؟ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر خوشیاں منانا۔ تو یہ ہمیں واضح انداز میں ثبوت ملتا ہے اس بات کا کہ جب ہمارے لیے سب سے بڑا فضل اللہ کا حضور ہے، سب سے بڑی رحمت اللہ کی حضور ہے، تو پھر حضور کی ولادت پر ہم خوشیاں کیوں نہیں منائیں گے؟ کیوں نہیں منائیں گے؟ بے شک منائیں گے، اور خوب دھوم دھام کے ساتھ منائیں گے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں حدیث پاک کی طرف۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، راوی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رازدار نبی ہے اور کاتب وحی ہے، حضور کے رازدار ہیں اور وحی کی کتابت کرنے والے، لکھنے والے تھے۔ جلیل القدر صحابی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رشتے میں حضور کے سالے ہیں، وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرہ انور سے باہر تشریف لے کر کے آئے، مسجد نبوی کے صحن میں ایک نورانی محفل سجی ہوئی ہے، سبحان اللہ، ایک خوبصورت محفل سجی ہوئی ہے۔ حضور کے جو ستارے ہیں، جن کو حضور نے ستاروں کی مثل کہا، یعنی کہ صحابہ، چند صحابہ اکرام مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر کے ایک مجلس منعقد کیے ہوئے ہیں۔ حضور تشریف لائے اور حضور نے آ کر کے ان سے پوچھا، ما اجلسکم، صحابہ تم کیوں بیٹھے ہو؟ یہاں پر تمہیں کس چیز نے جمع کیا؟ قالوا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک یا رسول اللہ۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اس لیے کہ ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر بیان کر رہے ہیں، اور ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنا دین عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں اپنا دین عطا فرمایا، اور ان سب سے بڑھ کر اس بات پر شکر ادا کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ جیسا محبوب اس نے ہمیں عطا فرمایا، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ یا رسول اللہ، اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے احسان کیا ہم پر کہ اس نے آپ جیسا نبی ہمیں عطا فرمایا۔ اب حضور نے فرمایا، صحابہ کیا تم واقعی اس لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ، ہم اسی لیے بیٹھے۔ حضور نے پھر پوچھا، صحابہ کیا تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ واقعی اسی لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ، ہم اسی لیے بیٹھے۔ تو حضور نے فرمایا، صحابہ کیا تم اس بات پر مجھے قسم دے سکتے ہو؟ کیا تم قسم کھا کر بتا سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ اکرام نے کہا، یا رسول اللہ، ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم اسی لیے بیٹھے، ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس بات پر اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں دولت ایمان عطا کی ہے، اور اس بات پر شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے آپ جیسا نبی ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اب صحابہ اکرام سے حضور نے ارشاد فرمایا، صحابہ یہ نہ سمجھنا کہ میں نے جو تم سے قسم لی ہے تو مجھے تمہاری بات پر کوئی شک ہو یا مجھے تمہاری بات پر یقین نہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو پھر ماجرا کیا ہے یا رسول اللہ؟ قسم تو کسی سے کب لی جاتی ہے؟ ہم اگر ہمیں کوئی انسان کوئی بات بتاتا ہے تو ہم اس سے قسم کب لیتے ہیں؟ ہم قسم تب لیتے ہیں جب ہمیں کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے، ہمیں کسی طرح کا کوئی شک ہوتا ہے، کوئی شبہ ہوتا ہے، یہ بات پر یقین نہیں ہوتا، تب ہم اس سے کہتے ہیں کہ قسم کھا کر کے بات بتاؤ کہ سچی بات ہے، تو پھر وہ قسم کھا لیتا ہے کہ ہاں میں سچ قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں کہ ہاں یہ بات سچی ہے۔ اب حضور نے وہاں پر قسم لی تو وہاں تو کوئی شک بھی نہیں تھا، کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں تھی، صحابہ اکرام حضور کے سامنے جھوٹ بولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، تو پھر حضور نے قسم لی تو پھر حضور نے فرمایا، صحابہ میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں لی ہے کہ مجھے یقین نہیں تھا، میں نے قسم اس لیے بھی نہیں لی ہے کہ مجھے تمہاری بات میں شک تھا، بات دراصل یہ ہے کہ میں جب اپنے حجرے کے اندر تھا تو جبرائیل میرے پاس حاضر ہوئے تھے، میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور اللہ کا پیغام لے کر کے آئے تھے، اور انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ اے محبوب آپ حجرے کے اندر ہیں، ذرا باہر نکل کر دیکھیے نا، ذرا باہر تشریف لائیے نا، ذرا حجرے انور سے باہر تشریف لائیے، آپ کے کچھ صحابہ ایک جگہ جمع ہو کر آپ کا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وہ نیچے بیٹھ کر کے آپ کا رب کا ذکر کر رہے ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ آسمانوں کے فرشتوں کو ان کا ذکر فرما رہا ہے۔ یہ جو پہلی تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک میلاد مصطفیٰ کی محفلیں منعقد ہے اور الگ الگ ٹاپک پر روزانہ گفتگو ہو رہی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ حضور کی سیرت ہی تو بیان ہو رہی ہے۔
یہ حضور کی زندگی تو بیان ہو رہی ہے، یہ حضور کے اسوہ حسنہ تو بیان ہو رہے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب حضور کی سیرت بیان ہوگی، حضور کا ذکر ہوگا، حضور کے اسوہ حسنہ بیان ہوں گے، حضور کے اخلاق کریمہ بیان ہوں گے، حضور کا بچپن بیان ہوگا، حضور کی جوانی بیان ہوگی، حضور کی تمام زندگی کے جب الگ الگ پہلو پر گفتگو ہوگی تو ہمیں زندگی جینے کا طریقہ آئے گا، ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ آئے گا، اور سب سے بڑھ کر بات یہ کہ ہمارے ایمان کو روحانی تازگی انشاءاللہ مل جائے، ہمارے ایمان کو روحانی تازگی میسر ہوگی۔ اپنے روحوں کو تازہ کرنے کے لیے اور اپنے ایمانوں کو تازہ کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوتے ہیں اور حضور کے ذکر کو سنتے ہیں، حضور کے ذکر کی محفلوں کو منعقد کرتے ہیں۔ اب اس کا ہمیں اجر کیا ملتا ہے؟ تو سنیے، بزرگان دین اور علماء کرام نے لکھا ہے، اور ایک روایت جو سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں، علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ النعمت الکبریٰ اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، یار غار و یار مزار، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے، اگر کوئی بندہ حضور کے میلاد پر 1 درہم خرچ کرتا ہے، کتنا؟ 1 درہم خرچ کرتا ہے، تو یہ 1 درہم کا خرچ کرنا اس کو جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ اور حضرت شیخ محقق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس بستی کے اندر یا جس گھر کے اندر حضور کے ذکر کی محفل منعقد ہوتی ہے تو اس بستی اور اس گھر سے اللہ رب العزت تمام زمینی اور آسمانی بیماریوں کو دور فرما دیتا ہے۔ تو ہم یہ ذکر کی محفلیں منعقد کرتے ہیں اس لیے تاکہ ہم وباؤں سے بچیں، ہم بیماریوں سے بچیں۔ اب ان حضور کے ذکر کی ان محفلوں کو منعقد کرنے کا جو ہمیں اجر ملتا ہے وہ ہمیں میدان محشر میں دیکھنے کو ملے گا کہ اللہ رب العزت ہمیں کیا اجر اس کا عطا فرمائے گا۔ ہمیں جو اللہ نے حکم عطا فرمایا ہے وہ ہم کر رہے ہیں، لیکن اس میں جو ہمیں خیال رکھنا ہوگا، ساتھ ساتھ جیسے ہم میلاد النبی کے فضائل سنتے ہیں، اتنی دیر سے آپ نے سنے، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، اقوال بزرگوں کی روشنی میں تو آپ نے سنے، اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی ہوگی کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منعقد کرتے وقت یا عید میلاد النبی کا جلوس مناتے وقت ہمیں یہ دھیان میں رکھنا ہوگا کہ یہ چیزیں مستحبات میں سے آتی ہیں۔ کیا آتی ہیں؟ یہ مستحبات میں سے، کہ ہم کریں گے اللہ اس کا ہمیں بے شمار اجر عطا فرمائے گا، لیکن فرض یا واجب نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ دھیان میں رکھنا ہوگا کہ پہلی تو یہ چیز کہ یہ تمام اپنے ہمیں پروگرام منعقد کرتے وقت اور عید میلاد النبی کا جلوس مناتے وقت ہمیں شریعت مطہرہ کی حدود کو نہیں توڑنا ہے انشاءاللہ۔ کیوں میں یہ عرض کر رہا ہوں؟ سنیے اور تھوڑا اپنے جسم کو جھنجھوڑیے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارا سارا دار و مدار ہی حضور کی شفاعت پر ہے۔ ہم اپنے آپ کو اتنا بڑا گنہگار سمجھتے ہیں کہ ہم یہ امید لگاتے ہیں کہ ہمیں صرف حضور کی شفاعت ہی بچا سکتی ہے، اللہ کا رحم و کرم بچا سکتا ہے اور حضور کی شفاعت بچا سکتی ہے، ورنہ ہم گنہگار اتنے ہیں کہ ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ ہم گناہ کی بدولت اگر ہم دیکھیں تو پھر ہم جنت کے حقدار نہیں بنیں گے۔ اب یہاں پر ایک بات آپ ذہن میں یہ رکھیے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے کہ حضور فرماتے ہیں میری شفاعت سے 2 لوگ بروز محشر محروم رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضور کی شفاعت گناہگاروں کے لیے ہے نا، حضور کی شفاعت گناہگاروں کے لیے ہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری شفاعت گناہگاروں کے لیے ہی ہے، جن کے اجر اچھے ہیں ان کو تو اللہ اپنے رحم و کرم سے جنت عطا فرمائے گا ہی۔ حضور کی شفاعت گناہگاروں کے لیے ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں 2 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو بروز محشر میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ اور وہ 2 لوگ کون ہیں؟ حضور فرماتے ہیں پہلا وہ بادشاہ جس کو اللہ رب العزت نے ایک عوام کے اوپر حاکم بنایا، اس کو سلطنت عطا کی، اس کو بادشاہ بنایا اور اس نے تخت پر بیٹھ کر اپنی اس بادشاہت کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اس نے عدل نہیں کیا،
اس نے انصاف نہیں کیا، وہ ظالم بن کر کے زندگی گزارتا رہا۔ اللہ نے بادشاہت عطا کی لیکن یہ متکبر بن گیا، اللہ نے اس کو حکومت دی لیکن یہ ظالم بن گیا۔ تو حضور فرماتے ہیں وہ بادشاہ جس کو اللہ نے بادشاہت عطا کی اور انصاف کے ساتھ اس نے حکومت نہیں چلائی، لوگوں کے حقوق کو اس نے لوٹا، لوگوں پر ظلم و ستم کیے، تو حضور فرماتے ہیں ایسا بادشاہ بروز محشر میری شفاعت سے محروم رہے گا۔ اللہ اکبر، محروم رہے گا۔ اور دوسرا میرے نبی فرماتے ہیں دوسرا وہ شخص جو اللہ کی حدوں کو توڑنے والا ہے، اللہ کی متعین کردہ حدود کو پامال کرنے والا ہے، ان کو توڑنے والا ہے، ان کو کراس کرنے والا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں ایسے شخص کو بھی بروز محشر میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں عید میلاد النبی مناتے وقت پہلی تاریخ سے لے کر کے 12ویں شریف تک اور اس کے بعد تک یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم عید میلاد النبی منائیں گے اور اچھے انداز میں منائیں گے، دھوم دھام سے منائیں گے، لیکن شریعت مطہرہ کی پاسداری کرتے ہوئے، شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے، اس کی باؤنڈیشن میں رہتے ہوئے ہم منائیں گے، اس کو کراس نہیں کریں گے۔ اگر کراس گئے تو پھر یہ یاد رکھیے گا کہ 12ویں شریف آپ منا رہے ہو اور اس کے اندر شریعت مطہرہ کو پامال کر رہے ہو، کس کے نام پر؟ حضور کے نام پر، حضور کے نام پر۔ کیونکہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو اور دنوں میں تو نماز پڑھتے ہیں لیکن 12ویں شریف والے دن نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ ہم جلوس میں تھے، اور دن پڑھ رہے ہیں لیکن جلوس والے دن نہیں، کیونکہ جلوس میں شامل تھے۔ تو بھائی جلوس میں شامل تھے تو یہ کس نے کہہ دیا کہ جلوس والے دن نماز معاف ہے؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ آپ کو قضا کرنے کی اجازت ہے شام میں جا کر کے پڑھ لینا؟ بالکل نہیں، بلکہ اس دن تو آپ اور کثرت کے ساتھ پڑھیے۔ اور حضور کا برتھ ڈے ہے یہ، حضور کا یوم ولادت ہے یہ۔ جس طریقے سے آپ اپنی زندگی کے اندر اگر گھروں کے اندر بچوں کا برتھ ڈے آتا ہے یا کسی ہمارے نوجوان دوست کا برتھ ڈے آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کو گفٹ دیتے ہیں۔ اچھا گفٹ بھی ہم وہ دینا چاہتے ہیں جو اس کو پسند ہو، اپنی مرضی کا نہیں۔ گفٹ بھی ہم وہ دینا چاہتے ہیں جو اس کو پسند ہو، نہ کہ اپنی مرضی کا۔ آپ دیکھیے بچوں کو آپ گفٹ دیتے ہیں، آپ کی کوشش زیادہ تر یہ رہتی ہے کہ ہم گفٹ وہ دیں جو اس کو بچہ پسند کرتا ہو، نہ کہ اپنی مرضی کا۔ تو جب ہم گفٹ بچوں کو یا اپنے دوستوں کو وہ دینا چاہتے ہیں جو وہ پسند کرتا ہے تو پھر ہم کیوں نہ حضور کے یوم ولادت پر حضور کو گفٹ دیں اور پھر حضور کو گفٹ وہ دیں جو حضور کو پسند تھا۔ اب حضور کو پسند کیا تھا؟ آئیے سنتے ہیں حضور سے۔ حضور فرماتے ہیں قرۃ عینی بالصلاۃ، اللہ رب العزت نے جو میری آنکھوں میں نماز کی ٹھنڈک رکھی ہے وہ یہ رکھی ہے کہ مجھے نماز سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ رب العزت نے نماز کی ٹھنڈک، میری آنکھوں کی جو ٹھنڈک رکھی ہے وہ نماز میں رکھی ہے۔ حضور کو پسند ہے اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، حضور اس سے پیار فرماتے ہیں۔ حضور کو پسند ہے داڑھی رکھنا، تو جو بندہ داڑھی رکھتا ہے حضور اس سے محبت فرماتے ہیں۔ حضور کو پسند ہے کہ میری سنتوں پر عمل کیا جائے، میرے طریقے پر چلا جائے، میرے اسوہ حسنہ کو اپنایا جائے۔ تو اب ہم حضور کو ان کی ولادت کے موقع پر ہم یہ تحفہ حضور کو پیش کریں گے کہ آج تک ہم نماز چھوڑ کے آئے تھے، حضور کو تحفہ پیش کریں گے اور میلاد منائیں گے اس طریقے سے کہ یا رسول اللہ اب تک جتنی قضا ہوئی وہ غلطیاں ہم سے ہو گئی، ہم عہد کرتے ہیں کہ اس کی قضا بھی ادا کریں گے اور زندگی میں کبھی بھی ہم کوئی نماز ضائع نہیں کریں گے۔ یہ تحفہ پیش کیجیے نا حضور کو۔ چہروں سے داڑیاں مڑا مڑا کر کے نالیوں میں بہاتے رہے اور حضور کی محبت کا دعویٰ کرتے رہے، یہ دعویٰ جھوٹا ہے، یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ کسی بھی چیز کا دعویٰ کر دینا بہت آسان ہوتا ہے لیکن اس دعوے کو پورا کرنے میں بہت زیادہ محنتیں اور مشقتیں اور پریشانیاں جھیلنی پڑتی ہیں۔ یہ کہہ دینا بڑی آسان بات ہے کہ ہم تم سے پیار کرتے ہیں، لیکن محبت قربانی مانگتی ہے۔ اور میں اس کی ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا، اشاروں میں بس کہہ کر کے گزر جانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا جو پورا معاملہ پیش آیا تھا وہ اللہ سے ان کی محبت کی دلیل ہی تھی، وہ دلیل تھی۔ فرشتوں نے کہا تھا کہ تو نے اپنا ان کو گہرا دوست بنایا ہے تو یہ کیا کر سکتے ہیں تیری محبت میں؟
वो पूरा वाकया जो पेश आया वो उसी मोहब्बत की दलील थी। तो मोहब्बत का दावा कर देना ये बड़ा ही आसान होता है कि हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, हम तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन इस मोहब्बत को के दावे को पूरा करने के लिए कभी कभी शोलों पर भी चलना पड़ता है, कभी कभी नारे नमरूद में भी चलना पड़ता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नारे नमरूद में जब गए, ये मोहब्बत ही की दलील तो थी कि जब उनको आग में डाला गया, वो तो रब का मामला था कि उसने आग को गुलजार बना दिया, लेकिन हजरत इब्राहीम तो आग में चले ही गए थे ना। तो कहने का मतलब ये है कि मोहब्बत का दावा करना आसान बहुत है, लेकिन इस दावे को पूरा करने के लिए कभी कभी शोरों पर भी चलना पड़ता है, कभी कभी अंगारों से भी गुजरना पड़ता है, कभी कभी आग में भी जाना पड़ता है, तरह तरह की मशक्कतें और परेशानियां झेलनी पड़ती है। आज हम जरा से बहानों में नमाज छोड़ देते हैं, आज हम अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए दाढ़ियां उड़ा देते हैं, आज हम सिर्फ इस बात पर दाढ़ी उड़ा देते हैं कि अगर हमने दाढ़ी रख ली तो हमारी शादी नहीं होगी, हमें लड़की नहीं मिलेगी। नौजवानों याद रखो और इस जुमले को अपने तख्ती दिल पर नक्श करके लिख लो, इस पर नोट कर लो कि अल्लाह ने निजाम कुदरत बनाया है, हर एक की तकदीर को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लिख दिया है। आप दुनिया के अंदर देखोगे, आपके माइंड में ये चलता है कि हम दाढ़ी रखेंगे तो हमें लड़की नहीं मिलेगी, हम दाढ़ी रखेंगे कोई हमसे शादी करने तैयार नहीं होगा। ये बात, ये आपका ये जो सोच है ये गंदी है, ये बेकार है, ये जहालत भरी सोच है। आप दुनिया के अंदर देखेंगे कि हर दाढ़ी वाले लड़के को लड़की मिल जाती है, लेकिन हर लड़की की किस्मत में दाढ़ी वाला लड़का नहीं होता। हर दाढ़ी वाले लड़के को लड़की मिल जाती है, लेकिन हर लड़की की किस्मत में दाढ़ी वाला लड़का नहीं होता। नौजवानों से मैं ये बात कसरत के साथ बयान करता हूं कि अगर आपको नस्ल अच्छी चलानी है और अपने घर के अंदर दीनदार औलाद पैदा करनी है, तो उसके लिए उस औरत को जब आप चुनो तो ये न सोच करके चुनो कि ये मेरी बीवी है, बल्कि ये सोच करके चुनो कि ये मेरे होने वाले बच्चों की मां है। आपके बच्चों की तरबियत इसी ने करनी है। अब जो औरत या जो लड़की ये कहे कि मुझे दीनदार आदमी नहीं चाहिए, मुझे पंचवक्ता नमाजी नहीं चाहिए, मुझे चेहरे पर दाढ़ी लगाया हुआ आदमी नहीं चाहिए, जरा तसव्वुर करो कि ये औरत जो उसके बच्चे होंगे, क्या वो बच्चे कभी जिंदगी में अल्लाह रसूल का नाम जान पाएंगे? और जरा देखिए आप कि अभी जमाना इतना खतरनाक है कि बड़े बड़ों का ईमान लूटा जा रहा है, समझदारों का ईमान लूटा जा रहा है। तो अब ये आने वाली जो हमारी नस्ल है, जरा उस नस्ल के बारे में सोचिए आप। आज इस्लाम और मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए और आपको सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए, आपका खात्मा करने के लिए और इस्लाम की शक्ल को मस्क करने के लिए, इसको बिगाड़ने के लिए प्लानिंगें होती हैं, प्रोपेगेंडे बनाए जाते हैं, और उन प्लानिंग और प्रोपेगेंडों के तहत वो लोग काम करते हैं, वो मेहनतें करते हैं, वो घूमते हैं फिरते हैं। आपको शायद यकीन नहीं होगा ये बात सुनकर कि इन तंजीमों के कुछ लोग इस तरह से तैयार किए जाते हैं कि शहर की हर वो बड़ी मस्जिद जिसके अंदर खुतबा अच्छा होता है और जिसके अंदर थोड़ी शोहरत याफ्ता तकरीर होती है, जहां की तकरीर लोगों में मशहूर होती है, ऐसे लोगों के बीच में उनका एक आदमी आकर के बैठता है, चेहरे पर दाढ़ी भी होती है, सर पर टोपी भी होती है, किसी मुसलमान को खबर भी नहीं होती कि एक गैर मुस्लिम हमारे बीच खड़ा होकर के गया है, सारी रिपोर्ट लेकर के गया है और जाकर के उसने अपने तंजीम वालों को रिपोर्ट सौंप दी है। और ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको। जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा उन्होंने बताया है। अच्छा, करते क्या वो लोग? वो आपके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, वो आपके खिलाफ कोई भी किसी तरह का एक्शन लेकर के आपको परेशान नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, उनकी जो प्लानिंग होती हैं, जो मीटिंगें उनकी होती हैं अंडरग्राउंड और खुफिया तौर पर जो मीटिंगें होती हैं, वो उस पूरी बात को ले जाकर के पूरी रिपोर्ट जब वहां रखते हैं, उनके सामने खोल करके बयान करते हैं कि मस्जिदों के अंदर मुसलमानों को इस तरीके से बेदार किया जा रहा है, उनके अंदर ईमान के जज्बात को भरा जा रहा है और उनके सीनों के अंदर हुजूर की मोहब्बत को दाखिल किया जा रहा है। ये बात याद रखिएगा, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन वो शख्स है जो हुजूर की मोहब्बत आपके दिल से निकालने की कोशिश करे, क्योंकि ये हुजूर की मोहब्बत है जो इंसान को मैदान जंग में जाने के बारे में सोचने भी नहीं देती।
بے خوف انسان چلا جاتا ہے میدان جنگ میں، نہ بچوں کی پرواہ کرتا، نہ اولاد کی فکر کرتا، نہ بیوی کی فکر کرتا، نہ اپنے ماتحت زندگی گزارنے والے لوگوں کی پرواہ کرتا ہے۔ یہ حضور کا عشق ہے، یہ حضور کی محبت ہے۔ وہ کہا نا اعلیٰ حضرت نے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، تیرے نام پہ عرب کے مرد لوگ سر کٹانے کے لیے تیار ہیں، تو ہم حضور کے نام پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اب وہ جب پوری رپورٹ جا کر کے سونپتے ہیں تو وہ آپ کے خلاف ایکشن نہیں لیتے، وہ آپ کو پریشان نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، ان رپورٹوں میں جب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت کو داخل کیا جا رہا ہے، ان کے ایمانوں کو مضبوط کیا جا رہا ہے، ان کے اندر ایمان کی حرارت کو جگایا جا رہا ہے، ان کو عملی طور پر میدان میں اتارا جا رہا ہے، تو اب وہ آپ کے خلاف اس طرح سے آ کر کے پلاننگ کرتے ہیں، اور پھر اب آپ کو آ کر کے بہکاتے ہیں، وہ آپ کو ڈراتے ہیں، آپ کو دھمکاتے ہیں۔ پلاننگ کرنے کے تحت، پلاننگ کرنے کے ذریعے سے وہ آپ کو راہ مستقیم سے ہٹاتے ہیں۔ جب سوچو آج جب ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو ہماری آنے والی نسل جو دین سے بالکل دور ہوگی اور عمل سے دور ہوگی، اپنا ائمہ کرام کے پاس نہیں جائے گی، کبھی مسئلہ نہیں پوچھے گی، دین اس نے باپ سے نہیں سیکھا، اپنی ماں سے نہیں سیکھا، تو ایسے بچوں کو پھر بے دین نہیں بنایا جاتا، بلکہ ایسے بچوں کا ایمان لوٹا جاتا ہے، ایسے بچوں کا ایمان لوٹا جاتا ہے۔ اور یہ ایمان ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لٹتے ہوئے کالجوں کے اندر اور یونیورسٹیز کے اندر۔ آج مسلم نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے ذہن میں اسلام کے خلاف سوالات بھر دیے گئے ہیں، وہ اعتراضات کرتے ہیں اسلامک نالج پر، وہ دین پر سوال کھڑے کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر عورت کو پردے میں قید کر دیا، مرد کو کھلا چھوڑ دیا، جو چاہے کرے۔ یہ سوال ہم سے ہوا یونیورسٹی کے اندر کہ حضرت اسلام نے عورت کو تو قید کر دیا، اور کرنے والے کون تھے؟ یہ سوال کرنے والے کون تھے؟ مسلم نوجوان لڑکے لڑکیاں۔ کیوں کیا انہوں نے یہ سوال؟ یہ سوال اس لیے کیا کیونکہ ان کے ہوش سنبھالنے سے لے کر ان کے جوان ہونے تک ان کے باپوں نے اور ان کی ماں نے ان کو دنیاوی تعلیم تو دی، لیکن دینی تعلیم سے بالکل کوڑا رکھا، بالکل جاہل رہنے دیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ اسلام پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دی، انہوں نے اسلام پر اعتراضات کرنا شروع کر دیے۔ ہم سے پوچھا گیا کہ مردوں کو آزاد چھوڑ دیا گیا، عورتوں کو قید کر دیا گیا، ایسا کیوں؟ تو ہم نے ان کو بتایا، میرے بھائیوں بہنوں، اگر آپ نے قرآن پڑھا ہوتا، اگر آپ کو اسلامک نالج تھوڑی سی بھی ہوتی تو تم یہ اعتراض نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک کے اندر 18ویں پارے میں سورۃ المؤمنون کے اندر اللہ رب العزت نے جب جہاں پردے کا ذکر فرمایا نا، تو اللہ نے پردے کا جب ذکر فرمایا تو پہلی آیت کیا ہے؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ اللہ نے پہلے مردوں کو حکم دیا ہے کہ اے محبوب ان مرد مومنوں سے کہو کہ اپنی نظروں کو جھکا کر کے رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ اور حدیث کے اندر حضور نے فرمایا ہے کہ اے لوگوں، اگر تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، اگر تم دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں اگر تم مجھے اپنے ان دونوں چپڑوں کے درمیان جو زبان ہے اس کی ضمانت دے دو کہ ہم اس کو غلط استعمال نہیں کریں گے، اور تمہاری دونوں ٹانگوں کے بیچ میں جو شرمگاہ ہے اگر تم اس کی ضمانت دے دو، تم دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ حکم ہے حضور کا، اور قرآن پاک کے اندر فرمایا اللہ نے، تو اللہ نے پہلے آیت بیان کی ہے مومن مردوں کے لیے، اس کے بعد والی جو آیت ہے سیکوینس کے ساتھ، تو اس آیت میں اللہ نے ذکر فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ یہ سب سے بڑی آیت ہے قرآن پاک کی۔ تو پہلی آیت میں اللہ نے حکم فرمایا ہے مردوں کو، اور دوسری آیت میں حکم فرمایا ہے عورتوں کو۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر تم نے قرآن پاک پڑھا ہوتا تو تمہیں یہ پتا ہوتا کہ اللہ نے پہلے حکم مردوں کو ہی دیا ہے، عورتوں کو بعد میں دیا ہے۔ پہلے مردوں کو حکم ملا ہے، عورتوں کو بعد میں ملا ہے۔ ہم سے اعتراض کیا گیا کہ اسلام میں جہاں حقوق کی بات کی جاتی ہے تو وہاں پر مردوں کے دو حقوق رکھے اور عورت کا ایک حق رکھا۔
جائیداد جو ہے, جو پراپرٹی ہے, جو مرنے کے بعد میں وراثت بن جاتی ہے اور اس کو تقسیم جب کیا جاتا ہے, تو شریعت نے کیا حکم رکھا کہ مرد کو 2 حصے ملیں گے اور عورت کو 1 حصہ ملے گا. اب یہ انہوں نے اعتراض کیا کہ مردوں کو 2 ملے, عورت کو 1 ملا, اور آپ بات کرتے ہو کہ عورت کو سارے حقوق اسلام نے دیے ہیں, تو یہاں حقوق کیسے ہو گئے؟ یہ اعتراض کیا. تو ہم نے اس کا بھی جواب دیا. ہم نے ان سے کہا سنو, مردوں کو 2 حق ملے. کب؟ جب باپ کی پراپرٹی ہے تب, اور اگر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. اگر پراپرٹی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. لیکن لڑکی کی شادی باپ دھوم دھام سے کرتا ہے, لڑکی کی شادی دھوم دھام سے کی جاتی ہے. چلو مان لیتے ہیں کہ باپ کی پراپرٹی ہے, بیٹے کو 2 حق ملے, ٹھیک ہے, بیٹے کو 2 حق ملے, بیٹی کو 1 حق ملا. اب یہ بیٹی بیاہ کر کے گئی شوہر کے گھر, تو اب اس عورت کو حق ملا, حصہ ملا اپنے شوہر کی پراپرٹی میں. اس کی اولاد کے حصے میں پراپرٹی آئی تو پھر حق ملا اولاد کی پراپرٹی میں. تو اپنے باپ کے گھر تھی تو اس کو مل رہا تھا 1 حصہ اور بیٹوں کو مل رہے تھے 2 حصے. لیکن جب اس کی زندگی آگے بڑھی تو 1 حصہ ملا باپ سے, 1 حصہ ملا شوہر سے, 1 حصہ ملا اولاد سے. تو بتاؤ کہ مردوں سے بڑھ کر کے حقوق عورت کو ملے کہ نہیں ملے؟ تو اگر اسلامک نالج ہوگی, دین اگر پڑھا ہوا ہوگا, تو پھر یہ اعتراض نہیں کریں گے. اور یہ اعتراض مسلم نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے اندر بھرے جا رہے ہیں. ان کو آزاد خیال بنایا جا رہا ہے. ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم آزاد ہو, ماڈرن کلچر میں ہو, تو آپ ماڈرن کلچر کے اندر آپ اسی طریقے کی زندگی گزارو جس طریقے کی زندگی ہم گزارتے ہیں. اور یہ یورپی کلچر, یہ مغربی تہذیب و تمدن ہماری مسلم قوم کے اندر ٹھوس ٹھوس کر کے بھر دیا گیا ہے ٹی ویوں کے ذریعے سے. آج آپ دیکھیے, جو ریسورسز بگڑنے کے ہیں ان کا کمپیریزن اگر آپ سدھرنے والے ریسورسز سے کریں گے تو آپ کو 1% بھی نظر نہیں آئیں گے. صرف 1% نظر آئے گا. کیا؟ جیسے عید میلاد النبی کی محفل سجی, اب دن میں اجتماع ہو رہا ہے خواتین کا, تو اس میں ان کی کچھ نہ کچھ اصلاح ہو گئی. آپ جمعے کے اندر آ گئے, امام صاحب نے خطبہ دیا, تو جمعے کے اندر آپ کی تھوڑی بہت اصلاح ہو گئی. بس یہ ہے آپ تک دین پہنچنے کے ریسورسز, صرف یہ. اور بگڑنے کے فون, اینڈرائڈ فون, اس کے اندر انلمیٹڈ نیٹ کا ریچارج, گھر کے اندر پوری دیوار پر سجی ہوئی ٹی وی LED, اور پوری وہاں پر اسکرین لگی ہوئی ہے. اب اس کے اندر ہر طرح کی بدتمیزی, ہر طرح کی بے غیرتی, ہر طرح کی بے حیائی, ہر طرح کی عریانیت, فحاشی, ننگا پن, یورپی کلچر اس ٹی وی کے اندر دن بھر چل رہا ہے. اور گھر کے اندر بوڑھا دادا بھی بیٹھا ہوا ہے, باپ بھی بیٹھا ہوا ہے. اس باپ کی بیٹی نوجوان لڑکی ٹی وی پر ننگا لڑکیوں کا ناچ دیکھ رہی ہے. نہ باپ کو شرم, نہ دادا کو شرم, نہ دادی کو شرم. اور یہ دادا حاجی بھی ہے, یہ دادی حجم بھی ہے. نہ باپ کو شرم, نہ دادا کو شرم, نہ دادی کو شرم. اب مجھے بتائیے, ایسے ماحول میں بچے بگڑیں گے نہیں تو کیا تہجد کی نماز پڑھیں گے؟ بگڑیں گے کہ نہیں بگڑیں گے؟ یہ ذہنوں میں بھرا جا رہا ہے. اس کو نکالنے کی کوشش کیجئے. کیا؟ ان چیزوں سے اپنے بچوں کو دور رکھیے, ان کو ان چیزوں سے دور رکھیے, علماء کے قریب لائیے. اتنا تابناک زمانہ ابھی آنے والا ہے. ابھی جب یہ حال ہے تو اب سے 15-20 سال کے زمانے کا امیجن کیجئے آپ کہ کس طریقے کی زندگی ہوگی اب سے 10 سے 20 سال کے بعد والی جو زندگی ہوگی. ایمان چرانا بالکل انگلیوں کا کام ہے, بالکل اشاروں کا کام ہے شیطان کے. وہ ہر بندے کی ناک پر بیٹھ کر کے رات گزارتا ہے کہ کب اس کے مرنے کا وقت قریب آئے, اور جیسے اس کا نزا کا وقت آئے تو میں اس کی روح نکلتے وقت اس کا ایمان لوٹوں. ہر بندے کی, حضور فرماتے ہیں, ناک پر بیٹھ کر کے رات گزارتا ہے اس انتظار میں کہ کب اس کی روح نکلنے کا وقت ہو اور میں اس سے اس کا ایمان چھینوں. اچھا کمال دیکھیے آپ, ایمان چھین لیا اس نے, شیطان نے بہکایا ورگلایا, ایمان چھین لیا. جب بندہ اللہ سے کہے گا نا کہ مالک مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا, مجھے شیطان نے ورگلا دیا تھا, اس لیے میرا ایمان چلا گیا, تو پتہ کیا کہے گا شیطان؟ شیطان کہے گا نا تیرے ایمان لٹنے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے, میں نے کچھ نہیں کیا, تجھے اللہ نے عقل دی تھی, تجھے اللہ نے سمجھ دی تھی, تو نے ایمان لٹایا کیوں؟ وہ یہ کہے گا. تو شیطان کو بھی ہم دوش نہیں دے سکتے ہیں. حضور کی سیرت کے قریب لائیے بچوں کو, ان کو اسوہ حسنہ حضور کو سکھائیے.
اللہ نے قرآن میں صاف لفظوں میں فرما دیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، آئیڈیل ہے۔ پریکٹیکلی طور پر اگر آپ کو اپنی زندگی کو سدھارنا ہے تو آپ کو اگر یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے زندگی گزاریں، کس طریقے سے کھائیں، کس طریقے سے پئیں، کیسے سوئیں، کیسے جاگیں، کیسے چار لوگوں میں بات کریں، کیسے ہم لوگوں کی مجلس منعقد کریں، کس طریقے سے ہم زندگی گزاریں، ساری چیزیں حضور کی سیرت کے اندر موجود ہے۔ ضرورت ہے تو حضور کی سیرت کو پڑھنے کی اور اپنے بچوں کو پڑھانے کی اور ان کو حضور کی سیرت کے قریب لانے کی اور بچپن سے ہی ان کے دلوں میں حضور کا عشق بھر دینے کی۔ اگر بچوں کے دلوں میں حضور کا عشق بھر گیا تو پھر یہ بچہ کبھی بھی بے ایمان نہیں بن سکتا ہے۔ اپنے بچوں کے سینوں کے اندر حضور کا عشق کوٹ کوٹ کر کے بھر دیجئے، اپنے سینوں کے اندر حضور کا عشق بھر لیجئے۔ حضور کے عشق کا کمال یہ ہے کہ یہ آپ کو کبھی بھی گمراہیت کے راستے پر چلنے نہیں دے گا۔ جو کچھ بھی میں نے بیان کیا مولا تبارک و تعالیٰ ان سب باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں صحیح طریقے سے اللہ رب العزت منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر ہمیں تمام اپنے پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلاف شرع امور سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شریعت کے حدود کو توڑنے سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کہنے اور بولنے میں جو بھی خامی غلطی ہو گئی ہو اللہ اپنے حبیب کا سب کا معاف فرمائے۔ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ تمامی حضرات بھی کلمہ شریف پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔